والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور آپ اس قابل ہے کہ ایام قربانی میں آپ قربانی کا جانور پیش کر سکتے ہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اتنا کیش آپ کے پاس موجود ہے، یا تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی ہے اور دونوں کو آپ ملاتے ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنی رقم بن جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب مان لو ایسی اچھی پوزیشن میں بھی اگر آپ قربانی پیش نہیں کرتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، لیکن پھر بھی آپ ناراضگی کا اظہار فرما رہے کہ طاقت اور حیثیت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے گا. دوسری بات میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ہی پیش کرنا ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اتنا ہم صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے یا کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، نہیں، اس میں ایام قربانی میں قربانی کا جانور ہی آپ کو پیش کرنا لازم اور ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اس کے باوجود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا غضب دیکھے آپ ارشاد فرماتے ہیں، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی آپ دیکھیے کہ قربانی کتنا بڑا عمل ہوگا. اسی لیے تو سرکار علیہ السلام اپنے غلاموں پر اور امت کے اوپر جو لوگ صاحب استطاعت ہے ان کے اوپر آپ نے اس کو لازم قرار دیا ہے کہ نہیں، آپ قربانی کرنی یعنی کرنی ہے. دوسری بات کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور اور قربانی کرنے میں آپ جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دے گا. اس سے آپ کے مال میں ظاہری طور پر کمی آئے گی، جو بھی یعنی جا رہا ہے، جیسے 50,000 آپ کے پاس ہے تو اس میں سے آپ جو بھی دو گے مال کم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اس لیے اگر ہماری استطاعت ہے تو ضرور قربانی کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہ یہ جو جانور ہم پیش کرتے ہیں اس میں سرکار علیہ السلام فرماتے کہ وہی جانور کل بروز قیامت جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کی ان کی سواری بنا دی جائے گی، اسی پر بیٹھ کر کے وہ لوگ جا رہے ہوں گے. اس کے متعلق بھی آپ ایک روایت سماعت فرمائیں. ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ ایام قربانی میں بکرے کی قیمت خیرات کر دیتے تھے. ایک صاحب کی ایسی عادت تھی کہ وہ جانور پیش نہیں کرتے تھے بلکہ قربانی کے بکرے کی جو قیمت ہوتی تھی اس کو خیرات کرتے تھے. وہ کہتے نہیں، میں نہیں کروں گا، میں خیرات کر دوں گا. اور یہ کہتے تھے کہ قربانی مجھ پر واجب ہے مگر ایک جاندار کو بے جان کرنا کیا ضروری ہے. انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا. ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. وہ صاحب پیدل کھڑے جنہوں نے جو خیرات کرتے تھے قیمت کو اور قربانی کا جانور پیش نہیں کرتے تھے،
انہوں نے خود نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور جتنے بھی جنتی لوگ ہیں وہ جنت پر سوار ہو کر کے جنت میں جا رہے ہیں کوئی سواری پر، اور وہ جو صاحب تھے وہ پیدل کھڑے ہیں، ان کے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جا رہے، وہ صاحب پیدل کھڑے۔ آخر انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، ان سے جب رہا نہیں گیا کہ یار سب سواری پر ہے اور میں اکیلا نیچے ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا، تو انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ ان لوگوں نے دنیا میں کون سا ایسا عمل خیر کیا ہے جس کے عوض میں آج یہ نعمت اور سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے؟ یہ لوگ جو سواریوں پر بیٹھ کر کے جا رہے جنت کی طرف، یہ کون سا عمل کر کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ ایسا نیک عمل انہوں نے کون سا کیا کہ آج ان کو قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، لوگ پریشان حال ہے، اور ایسی پریشانی میں ان کو بڑی عزت و شرف کے ساتھ جنت میں سواریوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ تو تعجب سے پوچھا کہ ایسا انہوں نے آخر عمل کیا کیا ہے، انہوں نے ایسی نیکی کون سی کی ہے؟ تو جواب ملا، جواب سنیے آپ، جواب ملا کہ ان لوگوں نے راہ خدا میں ایام قربانی میں جو قربانیاں کی ہے وہی قربانیاں آج ان کی سواریاں بن گئی ہیں۔ جو جانور انہوں نے پیش کیے ہیں وہی آج ان کے لیے سواری، یعنی سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہی جانور آپ کے لیے کل بروز قیامت جنت میں جانے کے لیے آپ کی سواری کا کام بن جائے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں برکتیں رکھی ہے کہ آپ عبادت بھی کرو اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے کوئی بھی عمل خیر کی جو عوض ہے، اس کی جو نیکی ہے، اس کا اجر ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ جب بندے دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے کہ مولا اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے، ہم زندگی بھر نیکیاں کریں اور اس کا اجر دنیا میں نہیں آخرت میں ملے۔ کہاں ملے؟ کیونکہ وہاں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم سمجھتے جیسے پانی پلانا، ہماری اور آپ کی نظروں میں بڑا معمولی ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر کے بات کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کا بھی اجر اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن بندہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے گا۔ اب وہ معمولی چیز ہے، کسی دو دشمنوں کو آپس میں ملانا، سمجھ گئے؟ اب آج ہم ملاتے نہیں، آج ہمارا آپ کا کام اس کے خلاف ہو گیا ہے، ہم دو ملے ہوئے کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ حالانکہ سرکار فرماتے توڑو مت، جوڑو، اور جو جوڑتا ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے کہ جب میں معراج میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کلام فرمایا، اللہ رب العزت نے جو کلام اس میں سے ایک کلام یہ تھا کہ اے محبوب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا کلام فرمایا تھا اللہ نے؟ اے محبوب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کی امت میں جو دو بچھڑے ہوئے کو ملائے گا اس کی بخشش کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، میں اس کی بخشش کر دوں گا، لیکن ہم اس کے خلاف کرتے۔ بچھڑے ہوئے کو ملانا تو بہت دور کی بات، جو ملے ہوئے ہیں ان کو الگ کر دیتے، بھائی آپ کے بارے میں وہ یوں کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں وہ یوں کہہ رہے تھے، اب وہ دونوں نہیں کوئی بات کر رہے، بس دوسرے دن سے دشمنی۔ خیال ابھی میں نے کچھ دن پہلے حضرت ابو ذر غفاری شاید ان کا ایک کال میں نے پڑھا کہ آدمی جو سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی خود کی ذاتی سوچ کی وجہ سے، اپنی خود کی ذاتی سوچ۔ مجھ سے آپ پریشان نہیں ہوتے، میرے بولنے سے بھی آپ پریشان نہیں ہیں، اور نہ ہی میری سوچ سے، لیکن آپ اپنی خود کی جو تھنکس ہے، جو سوچ، مجھے کیوں دیکھ رہا ہوگا وہ ایسا ٹیڑھی نظر سے، مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اب دیکھا اس نے ہے، پریشان کون ہو رہا ہے؟ میں ہو رہا ہوں۔ وہ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ وہ 5 لوگ وہاں جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں، تو
اب وہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ میرے بارے میں پلان بنا رہے تھے۔ اب آپ کو دیکھ لیا تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بارے میں پلان بنا رہے، ایسا تو ضروری تو ہے نہیں، سمجھ گئے؟ اب میں پریشان ہو رہا ہوں، اب اتنا پریشان کہ وہ 5 لوگوں کا میں غائبانہ طور پر، اندرونی طور پر دشمن بن گیا۔ نہ انہوں نے مجھے مارا ہے، نہ کچھ لیا ہے، نہ کچھ چھینا ہے، لیکن ایک عداوت پر کہ وہ 5 لوگ بیٹھے میرے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ ہوا یہ ہوا۔ اب بس یعنی ایک سوچ کے تحت اور دماغی طور پر ایک آدمی اپنے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے، پھر وہ دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ پھر کچھ حالات کبھی ایسے آتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل رہا ہے، وہ بیٹھے، انہوں نے سلام نہیں کیا، میں نے سلام نہیں کیا، دیکھو سلام بھی نہیں کیا، ہنسا بھی نہیں۔ اب وہ ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جب ایسے معاملات آ جائے تو آپ مثبت پہلو کو ترجیح دیں۔ مثبت پہلو کا مطلب کیا کہ خلاف والا پہلو نہیں۔ مان لو میں گزر رہا تھا، شیخ صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، مجھے پوچھا نہیں، تو مجھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی عداوت ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو، ان کی توجہ مجھ پر نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں سوچوں نہیں، یہ انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، میں ان کا امام ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو مجھ سے کچھ ہے، اب وہ عداوت بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی آدمی، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی سوچ سے پریشان ہوتا ہے، اور وہ سوچ ایک دن اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سوچ کا ایک گہرا سمندر بنتا ہے، اور وہ گہرا سمندر اتنا ہوتا ہے کہ وہی سوچ آدمی کو ڈپریشن کا مریض بناتی ہے۔ پھر وہ ڈپریشن کا مریض بننے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اس سوچ میں سے نکل نہیں پاتا ہے، پھر ہر ایک جگہ پہ، ہر جگہ پہ، ہر معاملات میں ہر ایک کے ساتھ اس کی ایک ہی تھنگس چلتی ہے کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، اس نے سوچا، اس نے بولا۔ پھر وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ خود کے مارے ہوئے کا کوئی علاج ہوتا، میں اگر آپ کو ماروں گا تو اس کا علاج ہے، لیکن میں اگر اپنی ذات کو ماروں گا تو اس کا علاج، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس میں سے ایک بیماری ہے اپنی خود کی پرائیویسی سوچ کو بگاڑ دینا، سمجھ گئے؟ اپنی جو پرائیویٹ اندر جو سوچ ہوتی ہے، جس کو پرائیویسی بولتے ہیں، اس کو جب آدمی بگاڑتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قربانیاں آپ پیش کرتے ہو وہ قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے سواریاں بنا دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ایام قربانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔